لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی صرف اسی چیز پہ فوکس کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور ہمیں یہ جو صحت چاہیے ہے، جو طاقت چاہیے ہے، جو انرجی چاہیے ہے، یہ سب یوز کدھر ہونا ہے، یہاں پہ اکثر کیا ہوتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ساری طاقت، ساری انرجی، اچھی صحت صرف دنیا کمانے میں لگ گئی اور دنیا کی خواہشات پوری کرنے میں لگ گئی اور اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، تو کچھ عرصے کے لیے تو اس کا فائدہ ہم دنیا میں حاصل کر لیں گے، کچھ مال کما لیں گے، کچھ شہرت مل جائے گی، کچھ فین فالوئنگ مل جائے گی، کچھ لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی۔ لیکن ہم نے اگر ان تمام انرجیز کو، ان تمام سٹرینتھس کو اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو پھر جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ سب چیزیں کسی قسم کا کوئی فائدہ دینے کا سبب نہیں بنیں گی، اور انسان صرف چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی ساری انرجیز کو ضائع کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا، اور پھر اس وقت سوائے حسرت کے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں جو اللہ نے مجھے طاقت دی تھی، جو صحت دی تھی، اس کو میں اللہ کی اطاعت میں گزارتا، اپنی آخرت کو بہتر کرنے میں گزارتا۔ تو یہ ایک ظاہری سٹرینتھ، ہماری فزیکل سٹرینتھ، جو آؤٹ لک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں، وہ ہے ہمارا ایمان۔ جسم تو ہمیں چونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر ویٹ گین ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ویٹ گین کر رہا ہوں، فیٹس آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اگر ویٹ لوز ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اگر ظاہری طور پہ ہمیں کوئی ایسے سمٹمز نظر آ رہے ہیں کہ جو ہمیں بیماری کے سمٹمز ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جو ہی ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ٹھیک کریں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا دیکھتے ہیں، لوگوں سے ایڈوائز لیتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے تاکہ میرا جسم ٹھیک رہے، میں صحت مند رہوں۔ ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں چونکہ ہم نے کبھی محنت ہی نہیں کی ہوتی، اس کے بارے میں ہم نے جانا ہی نہیں ہوتا، اس کو بہتر بنانے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہوتی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان کب مضبوط ہے اور کب کمزور ہے، اور کمزور ہو گیا تو کتنا کمزور ہو گیا، اور اگر کمزور ہو گیا تو اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ اس بارے میں چونکہ ہمارے ہم اکثر نہ بات کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جسم طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ایمان کا اور جسم کا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم جس میں ایمان ہونا چاہیے تھا اور وہ ایمان اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا، وہ جسم صرف اپنی دنیاوی خواہشات پوری کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان سٹرونگ ہے، تو ظاہری طور پہ اگر جسم بہت زیادہ سٹرونگ نہیں بھی ہے، لمبا چوڑا انسان نہیں ہے، بڑا مسکولر نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان مضبوط ہے، تو اس کا ایمان اس کو دنیا میں بھی صحیح فیصلے کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور اس کا وہ ایمان اس کے لیے آخرت میں بھی کام آئے گا، اور اس کا وہ ایمان پھر اس کے جسم کو بھی آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ جسم جو ہے آخرت میں جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، وہی جسم ہوں گے، انہی جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا۔ جہنم والوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک ایک جہنمی کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کا ایک دانت جو ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، تو جس کا دانت اتنا بڑا ہوگا تو وہ جسم کتنا ہوگا، اور پھر اس کے پورے جسم کو کیا ہوگا، عذاب دیا جائے گا۔ تو جسم تو ہے، سائز بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ جسم جو اللہ نے آج ہمیں دیا ہے، اس جسم کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی، اور اس جسم کو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے ایمان بہت اہم ہے۔ اسی لیے اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں کیا تھا کہ وہ جسمانی طور پہ بھی ان میں سے بہت سارے تھے وہ جو مضبوط تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو جسمانی طور پہ مضبوط نہیں تھے، لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی، وہ تھی کہ ایمان کے اعتبار سے سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔
سب کو اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی اور وہ کانسٹنٹلی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا، اور اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں میں اپنا وقت گزارا، ان کو اپنی زندگی کی پرائرٹیز بڑی کلیئر تھی کہ ہم دنیا میں اس جسم کو بہتر بنانے کے لیے نہیں آئے، یا یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم سارا وقت اسی جسم کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہیں، بلکہ یہ جسم ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس جسم سے ہم وہ اعمال کریں کہ جو آخرت میں ہماری کامیابی والے اعمال ہوں، جو ہماری آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بن سکیں. تو انہوں نے اپنے جسموں کو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی طرف لگایا.